बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। ख़बर आप तक पहुंच चुकी होगी। लकी मरवत में एक धमाका हुआ है, एक बस को निशाना बनाया गया है। इसको क्यों निशाना बनाया गया है, इसकी वजूहात मौसूल हो रही हैं और बड़ी वजह सामने आ गई है कि इस बस को मिलिटेंट्स ने क्यों निशाना बनाया है। इस वाक़े पर बात करनी है और कुछ और वाक़यात हुए हैं उस हवाले से भी बात करनी है। ख़ुसूसन लकी मरवत के हवाले से जब मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूँ, शेख खुला एक इलाका है, थाना सदर की हदूद हैं लकी मरवत की। यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है। मिलिटेंट्स और पुलिस के माबैन झड़प की इतला है और अब तक की ताज़ा तरीन इतला के मुताबिक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक पुलिस एहलकार जो है ये इसमें ज़ख्मी हुआ है। आज सोमवार 5 जनवरी 2025 की तारीख़ है और जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ तकरीबन 2:20 का वक्त है। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है और ये जो बस को निशाना बनाया गया है ये लक्की सीमेंट फैक्ट्री की बस है जो रोज़ाना मामूल के मुताबिक ये बस निकलती है बेगोखेल से। ये यहाँ से रवाना होती है। रास्ते में जितने भी मुलाजमीन हैं वो इसमें सवार होते रहते हैं, मुख्तलिफ जो स्टाफ्स हैं, और ये बेगोखेल से ये बस निकली और जब ये नावरखेल मोड़ के करीब पहुंची तो इसको धमाके से उड़ाने की कोशिश की गई। ये बस जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। एक शख्स इसमें जाँ बहक हुआ है और 9 अफराद बताया गया है कि इसमें शदीद ज़ख्मी हैं, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं। ये ऐसा होता है कि ये लकी बस सीमेंट फैक्ट्री जो है यहाँ तक पहुँचाने के लिए मुलाजमीन के लिए बस मुकर्रर की गई थी, लेकिन रास्ते में जिन लोगों ने बेगोखेल से लकी शहर या फिर बन्नू या फिर पेशावर या फिर बाकी शहरों में जाना होता है तो फिर वो इसी बस का सहारा लेते हैं, तो इसलिए इस बस में ख़वातीन भी सवार थीं, ये मुझे बताया गया है। और ये अभी लक्की सिटी शहर नहीं पहुंची थी कि बीच में इसको निशाना बनाया गया। बेगोखेल से लक्की सीमेंट फैक्ट्री तक तकरीबन 70 किलोमीटर का फ़ासला है और ये बस रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से निकलती है। इसकी जो सबसे बड़ी वजह इसको निशाना बनाने की सामने आई है वो ये है कि बेगोखेल इलाके के लोगों ने एक अमन कमेटी जो है वो कायम की है और इस अमन कमेटी का आपको पता है, नाम से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस अमन कमेटी का काम क्या है। मुतअद्दिद झड़पें और यहाँ से मिलिटेंट्स को निकाला गया है इस इलाके से, बेगोखेल से। तो ये जो बेगोखेल के अवाम हैं, जो लोग हैं, चाहे वो आम लोग हैं, चाहे वो सरकारी मुलाजमीन हैं, चाहे वो फोर्सेस के लोग हैं, वो मिलिटेंट्स के निशाने के ऊपर हैं। तो ज़ाहिर है कि जब बेगोखेल से एक बस रवाना होती है तो ये अंडरस्टूड बात है कि उसमें बेगोखेल ही के इलाके के ज़्यादातर लोग सवार होंगे। इसमें 10 अफराद सवार थे और बताया गया है कि ये जितने भी लोग इसमें निशाना बने हैं, एक बंदा इसमें शहीद हो गया है, बाकी ज़ख्मी हैं, ये सारे के सारे बेगोखेल से ताल्लुक़ रखते हैं। 2 ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई गई है। लकी मरवत का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है, इसके MS डॉक्टर किफ़ायत ने ये मीडिया को बताया है कि 2 ज़ख्मी जो हैं ये ख़तरे में हैं, इनकी जो हालत है ये तशवीशनाक है। तो ये बस को निशाना बनाना, यानी इसका मतलब ये था कि पूरी की पूरी बस को उड़ाया जाना था और इसमें जानी नुकसान तो हुआ है, उसका भी कोई नेमुल बदल नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि इसमें कम जानी नुकसान हुआ है, लेकिन ज़ाहिर है कि पूरी बस निशाना थी। इसमें जितने भी अफराद सवार थे तो उन सब को उड़ाया जाना था। तो ये इसमें एक शहादत हुई है, 9 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए हैं। एक और वाक़या अब्बासा खटक में हुआ है, ये भी लकी मरवत का इलाका है। ये मकामी अमन कमेटी के सरकर्दा रुकन हैं हमायून ख़ान। इनकी प्रॉपर्टी को बारूदी मवाद से उड़ाया गया है। इसका एक सोलर ट्यूबवेल था जिससे आपको पता है कि पानी की ज़रूरियात पूरी होती हैं। जो ज़मीनें हैं वो सैराब करने के मकासद के लिए इस किस्म के सोलर ट्यूबवेल्स जो हैं ये लोगों ने निजी तौर पर कायम किए हुए हैं। तो ये जो रुकन है हमायून ख़ान, ये ख़ासा सरगर्म था अमन कमेटी में। अब्बासा खटक का इलाका है, इसके इस सोलर ट्यूबवेल को धमाके से उड़ाया गया है। ये हमायून ख़ान के चचा के मकान को भी इस धमाके से जुज़वी नुकसान पहुंचा है
اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاک آرمی کی طرف سے یہ سولر ٹیوب ویل جو ہے یہ لگا کے دیا گیا تھا۔ تو اس علاقے میں ترقیاتی کام بھی اور زیادہ تر علاقہ بنجر اور ریگستان پر مشتمل، تو ظاہر ہے کہ اس قسم کے ٹیوب ویلز جو ہیں اس علاقے کی ضرورت ہیں۔ پلوں کا اڑایا جانا، صحت کے مراکز کا اڑایا جانا اور اس قسم کی سہولیات کا اڑایا جانا، ظاہر ہے کہ یہ مسلسل وہ وارداتیں ہیں جو رپورٹ ہو رہی ہیں لکی مروت سے اور بنوں سے۔ ایک اور خبر جو ہے وہ مبینہ کرپشن اور غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث دیر لوئر پولیس کے 35 اہلکار جو ہیں یہ معطل کیے گئے ہیں۔ ڈی پی او لوئر دیر کے حوالے سے، تیمور خان کے حوالے سے یہ خبر چلی ہے اور میڈیا کو بتایا گیا ہے کہ اس کارروائی میں جو معطل کیے گئے اہلکار ہیں ان میں افسران بھی شامل ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے ڈی پی او تیمور خان کی طرف سے کہ پولیس فورس میں کالی بھیڑوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک واقعہ ہوا ہے۔ ایک اچھی خبر ٹانک سے ہے۔ اغوا ہونے والے فیڈرل کانسٹیبلری کے جوان جو ہیں وہ بحفاظت گھر واپس آ گئے ہیں۔ مقامی امن کمیٹی نے اس میں کوششیں کی تھی، اور ان جوانوں میں سپاہی محمد سلام جنہیں 24 اکتوبر 2025 کو ضلع ٹانک، سپاہی اشفاق احمد جنہیں 19 ستمبر 2025 کو ضلع ٹانک کے گاؤں کوٹولی، اور صوبیدار رحمت اللہ کو جو ہے اغوا کیا گیا تھا، یہ گھر واپس پہنچ چکے ہیں۔ اغوا کی وارداتیں ہوتی ہیں، پھر بیچ میں علاقے کے جو عمائدین ہیں وہ مذاکرات کرتے ہیں، یا امن کمیٹی کے لوگ جو ہیں یہ اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کی بنیاد پر بھی بہت سارے کیسز جو ہیں یہ حل کیے گئے ہیں، اور جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اب تو جو ہے اغوا ہوتا ہے کوئی شخص تو پھر ملیٹنٹ کے رشتہ داروں کو اغوا کر لیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مقامی لوگ ہیں، اور مقامی لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ ملیٹنٹس جو ہیں ان کے ٹھکانے کہاں پہ ہیں، کیونکہ یہ جب کوئی شخص کسی گاؤں کا اغوا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ جو مذاکرات کار ہوتے ہیں، جو مقامی عمائدین ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ جا کے درختوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتے، پہاڑوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتے، وہ باقاعدہ جاتے ہیں وہاں پہ انسانوں جیسے ہولیوں میں وہاں پہ ملیٹنٹس ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ مذاکرات کرتی ہیں، یعنی ان کو پتہ ہے کہ ان کے ٹھکانے کہاں پہ ہیں، اور کئی ہفتوں تک، کئی مہینوں تک اگر مغویوں کو رکھا جا سکتا ہے تو اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہاں پہ ان کے ایسے ٹھکانے موجود ہیں کہ جہاں پہ یہ خود بھی رہتے ہیں، یہ اپنے ساتھ تحویل میں لیے گئے یا جو اغوا کیے گئے اہلکار ہیں یا جو عام لوگ ہیں وہ بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ بنوں میں بتایا گیا ہے کہ ایک کارروائی ہوئی ہے بکا خیل کے علاقے میں، اور یہاں پہ حافظ گل بہادر گروپ کے 2 مطلوب ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ کسی بڑی کارروائی میں یہ ملوث بھی تھے اور مزید کسی کارروائی کی منصوبہ بندی بھی کر رہے تھے۔ اور خیبر میں ایک کارروائی ہوئی ہے وادی تیرا کے علاقے کربکئی میں۔ یہ علاقہ جو ہے یہ میں پڑھ کے آپ کو چونکہ یہ خبر سنا رہا ہوں تو یہاں پہ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی ہوئی ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک چیک پوسٹ پر ہونے والا حملہ جو ہے یہ ناکام بنایا گیا ہے۔ 2 ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے جن کی شناخت عبدالرحمن اور سعد کے نام سے ہوئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اس پوسٹ کو نشانہ بنا رہے تھے۔ ایک خبر لکی مروت سے جو میں نے کل آپ کو دی تھی کہ 3 پولیس اہلکار جو ٹریفک پولیس اہلکار تھے ان کو شہید کیا گیا تھا، تو اس کے بعد ایک خبر آئی تھی کہ وہاں پہ کارروائی ہوئی، اور ایک واقعے میں 3 ملیٹنٹس کو مارا گیا۔ اس حوالے سے کچھ سوشل میڈیا کے ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ان کو پہلے سے گرفتار کیا گیا تھا۔ بہرحال ایک بتایا گیا ہے کہ یہ نورنگ کی حدود میں داخل ہوئے تھے یہ تینوں ملیٹنٹس، اور سی ٹی ڈی اور پولیس نے مل کر یہ ان ملیٹنٹس کو گھیرے میں لیا، اور یہ بتایا گیا ہے پولیس کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ملیٹنٹس نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی، تاہم جوابی فائرنگ میں یہ جو ہیں یہ مارے گئے۔ ان کے نام جو ہیں یہ بتائے گئے ہیں محمد نذیر عرف مجاہد، فواد اللہ عرف معاذ اور افنان خان عرف افنانی۔ یہ بتایا گیا ہے جو پولیس اہلکاروں زارم خان، حفیظ اللہ، وحید نواب، عارف اللہ، حبیب اللہ اور ایف سی اہلکار زین اللہ، کلرک معراج الدین اور ریٹائرڈ لانس نائک حبیب اللہ کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے، یہ بتایا گیا ہے۔ تو یہ مسلسل وہ کارروائیاں ہیں، وہ وارداتیں ہیں جو خیبر پختونخوا کے جنوبی علاقوں میں ہو رہی ہیں،
اور بنو ہو، وزیرستان ہو، لکی مروت ہو، یہاں سے اس قسم کی افسوسناک خبروں کا تسلسل جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اس علاقے میں صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ پولیس کو ظاہر ہے کہ وہ اسلحہ بھی چاہیے، وہ ایکوپمنٹس بھی چاہیے جو ملیٹنٹس کے پاس ہیں اور جن کے ذریعے مقابلہ ملیٹنٹس کا کیا جا سکے۔ بہرحال کچھ چیزیں بختر بند گاڑیاں، اسلحہ فراہم بھی کیا گیا ہے، لیکن جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ظاہر ہے کہ چھاپہ مار کارروائیاں ہیں، اور جو اس سے بھی زیادہ بڑا چیلنج ہے سیکورٹی فورسز کے لیے، عام لوگوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ ملیٹنٹس کے پاس ڈرون ٹیکنالوجی آئی ہے، اور اس میں روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں، ہر دوسرے تیسرے دن دیکھتے ہیں کہ افسوسناک خبریں آتی ہیں، کبھی مدرسے کو، کبھی مسجد کو، کبھی عام لوگوں کے گھروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو پھر ظاہر ہے کہ ایک عجیب قسم کی وہاں پہ خوف و ہراس کی فضا بھی ہے۔ جب آپ شہروں میں جاتے ہیں، جب آپ لکی مروت شہر یعنی بازار دیکھتے ہیں، جب آپ بنو کا بازار دیکھتے ہیں، تو ایک لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، بظاہر لگتا ہے کہ یہاں پہ سکون ہے، امن ہے، لیکن جو مضافاتی علاقے ہیں یہاں پہ صورتحال جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح کی اپڈیٹس خیبر پختونخوا کے حوالے سے، بلوچستان کے حوالے سے، پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے اور پاکستان کے باہر کیا ہو رہا ہے، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے میرا یہ چینل سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو، میرے چینل کے لنک کو آپ شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ، تاکہ ریچ بڑھے، تاکہ ناظرین کی تعداد بڑھے، تاکہ ہماری اور آپ کی جو آواز ہے، جو مین سٹریم میڈیا پہ آپ کو سنائی نہیں دیتی، یہ آواز دور تک جائے۔ بہت شکریہ۔